مرزا جی نے ریسرچ پیپر کی ابتدا کے صفحہ نمبر 1 کے اوپر سلف کا فہم کے عنوان سے یہ کہا کہ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح مسلم کو تعلیف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں کہ اے شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، بریکٹ میں یعنی صحیح مسلم کی تعلیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے بریکٹ میں یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہوگا، زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے۔ بطور خاص عوام الناس کے لیے کہ جنہیں احادیث کے یعنی بریکٹ میں صحیح ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے۔ جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ پھر اسی طرح مرزا جی نے ہر صفحے کے اوپر یہ لکھا کہ فرقہ واری سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، جس کا مطلب مرزا جی ضعیف الاسناد تاریخی روایات کو کسی صورت بھی اپنے اس پمفلٹ کا حصہ بننے نہیں دیں گے۔ اب مرزا جی نے وہ جو گالی کی گردان تھی جو مسلسل چل رہی تھی، اس کے بعد مرزا جی نے نوٹ کے عنوان سے لکھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری لکھتے ہیں بنو امیہ بریکٹ میں اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دیا کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس بریکٹ میں غلیظ انتہائی گستاخانہ اور کبیر رسم کو بند کروا دیا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس بریکٹ میں غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس کی جگہ اس یعنی بریکٹ میں آیت کو جاری فرما دیا کہ بے شک اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں بریکٹ میں ان 3 کاموں کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور بریکٹ میں تمہیں ان 3 کاموں سے منع فرماتا ہے، بے حیائی اور بری کاموں سے اور سرکشی سے۔ وہ بریکٹ میں اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سورہ نحل آیت 90۔ چنانچہ اس وقت جب تک خطبات میں اس وقت سے اب تک خطبات میں اس آیت مبارکہ کی قرأت مسلسل جاری ہے۔ مرزا جی نے اس کے لیے تاریخ الخلفاء للسیوطی باب عمر بن عبدالعزیز کا حوالہ دیا، جو کہ نہ قرآن ہے، نہ بخاری مسلم ہے، نہ ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ ہے، نہ تیسرے یا چوتھے طبقے کی کتب احادیث میں سے کوئی کتاب ہے، نہ پہلے دوسرے تیسرے طبقے کی رجال کی کتاب ہے، نہ پہلے دوسرے طبقے کی تاریخی کتاب ہے، یعنی کہ ایک انتہائی غیر مستند تاریخی کتاب جو کہ بالکل بے سند کتاب ہے۔ مرزا جی نے اس کا حوالہ دیا۔ اچھا، جبکہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پہ یہ بات کہی کہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین وہ ہیں جو مرزا جی کی بخاری مسلم کو چھوڑ کر یہ تاریخی کتاب بے سند تاریخ کا حوالہ اس کو ماننے کو تیار۔ اسی طریقے سے مرزا جی نے ریسرچ پیپر مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ پر کہتے ہیں جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا، مکھی گندتے ہی بیندی جا کے، ٹھیک ہے۔ پھر مرزا جی نے یہی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر یہ بات کہی کہ یہ تاریخی روایتیں جب یہ کوڑ کباڑ گھڑ کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کی حدیث میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں نقطہ غور طلب ہے، مرزا جی نے بخاری مسلم اور ضعیف روایتیں اس کے ساتھ درج کی، بخاری مسلم کی روایات میں مانوی تعریف کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ وہ ضعیف اور من گھڑت روایات درج کی، ظاہر الو اس سے سیدھا نہیں ہو رہا۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم بخاری کی حدیث میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم مرزا جی کے جناب میں کہیں گے نہیں آپ بالکل مطلب نبی، آپ تو اس حدیث کا مصداق ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کر۔ ہاں، آپ ہی کا آئینہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے مسئلہ نمبر 175 پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکس ایشوز کے اندر آپ نے یہ بات کی۔ میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف۔ میرا چیلنج ہے، کوئی مثال پیش کریں، کوئی ایگزامپل پیش کریں، ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا، لازمی جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ اور یہی ہمارا سمجھانے کا مقصد ہے کہ مرزا جی کو جب تک بخاری مسلم اور ضعیف روایتیں درج کر کے مرزا جی کو جو مرزا جی اپنا مطلب مقصود چاہ رہے تھے وہ نہیں نکل رہا تھا، تو اس لیے مرزا جی نے اس کے ساتھ تاریخی گند کو، جس کو مرزا جی نے گند قرار دیا ہے، بے سند روایت غیر مستند کتاب، اس کو بطور حوالہ مرزا جی نے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں ذرا آپ منافقت کی انتہا دیکھیں۔ مرزا جی کہتے ہیں یعنی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس کبھی فعل کو کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کے کبھی فعل کو بند کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے میں اس آیت کو پڑھنے کو یعنی جاری فرما دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ والی جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، آگے مرزا جی کا خود کا کیا ترجمہ، چنانچہ اس وقت سے اب تک خطبات میں اس کی قرأت مسلسل جاری ہے۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھے کہ مرزا جی صفحہ نمبر 26 پہ آپ یعنی کہ صفحہ نمبر 25 سے 26 پر ایک روایت درج کرتے ہیں، لب لباب یہ ہے، وہ تو وقت آئے گا انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ لب لباب یہ ہے کہ مروان نے یعنی عید کی نماز میں مروان نے نماز سے
پہلے خطبے کی بدعت شروع کی. آپ نے صفحہ نمبر 26 پر یہ لکھا, یعنی کہ ترجمہ روایت کا لکھا, اللہ تعالیٰ کی قسم میں جس کو سنت جانتا ہوں وہ اس بدعت سے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا. اس نے کہا اصل بات یہ کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے, لہٰذا میں نے اس کو یعنی خطبے کو نماز سے پہلے مقرر کر لیا. آپ نے مروان کی یعنی اس بات کو بدعت قرار دیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی آیت کو خطبے میں مسلسل پڑھتے رہنا یہ کون سا سنت ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے خطبے میں آج تک اس کی قرأت مسلسل ہے. آپ نے کیا ترجمہ؟ اگر وہ مروان والا فعل جو کہ سنت کے اندر نہیں ہونے کی وجہ سے بدعت ہوا تو یہ بدعت, اس کو آپ نے بدعت قرار کیوں نہیں دیا؟ مسئلہ یہ ہے الو سیدھا کرنا تھا نا. بخاری مسلم میں تاریخی جھوٹی روایتوں کو گھسیڑے بغیر ایبسولوٹ رزلٹ نکل سکتا, وہ ایبسولوٹ رزلٹ نکالنے کے لیے مرزا جی نے یہ کام کیا. چلیں پھر ایک سمجھے گا ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے. اس کے صفحہ نمبر 206 پر سن 101 ہجری یعنی کہ سال میں وہ کہتے ہیں فیہا ماتا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, کہ اس سال میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. اور مغیرہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انا عمر بن عبدالعزیز ماتا یوم الجمعۃ لخمس بکین من رجب بدیر سمعان من ارض حمص وصلی علیہ یزید بن عبد الملک بن مروان, کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن, جبکہ ابھی رجب کے باقی 5 دن تھے, بدیر سمعان جو کہ ارض حمص کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ پر یزید بن عبد الملک بن مروان نے نماز جنازہ پڑھی. 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے. اور ذرا یہ دیکھیے گا کہ یہ میرے ہاتھ میں النور الصافر ان اخبار القرن العاشر علامہ عبد القادر بن شیخ بن عبداللہ الایدروس الحسینی کی. اس میں صفحہ نمبر 90 کے اوپر وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش لکھتے ہیں وکانہ مولود ہی بعد المغرب لیلۃ الاحد مستحل رجب سن 49 و 800 بالقاہرہ, کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں رجب کے مہینے میں 804 ہجری کے اندر 847 ہجری کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا. پورے 700 سال کا بیچ کے اندر جو ہے وہ فاصلہ ہے, یعنی کم از کم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان. تو اب یہ جو بیچ کی سند ہے یہ کدھر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ آپ اندازہ کریں کہ کتنے اطمینان سے مرزا جی نے اس روایت کو درج کر لیا. اچھا پھر اگر اپنا مطلب کشید نہ کرنا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ الخلفاء میں ذرا سمجھے گا کہ صفحہ نمبر 186 کے اوپر یہ بھی روایت موجود ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کانا مہدی, سنو, ان کانا مہدی, مرزا جی نے ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبداللہ المہدی کی شخصیت پہ اہل سنت و اہل تشیع کا اجماع ہے. سن رہے ہیں بات کو؟ حسن بصری کہتے ہیں ان کانا مہدی, اگر مہدی ہو فعمر بن عبدالعزیز, تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں. وہ اللہ فلا مہدی اللہ عیسی ابن مریم, اور اگر کوئی عمر بن عبدالعزیز کو مہدی نہیں مان رہا, اگر وہ نہیں ہے تو پھر عیسی ابن مریم ہوں گے. تو اب مرزا جی کی جناب میں عرض ہے یہ روایت صحیح ہے, سند کی بحث تو نہیں کرنا. وقال غیرہ کہہ کے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت درج کریں کہ جی وہ بنو امیہ خطبات میں سیدنا علی کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیا کرتے تھے. آپ تم تراک سے بغیر سند دیکھے اور بغیر اس کے آپ درج کر لیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی تم تراک کے ساتھ اس کو قبول کریں گے؟ فلا مہدی الا عیسی ابن مریم, کہ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مہدی نہیں ہے تو پھر عیسی ابن مریم ہوں گے, یعنی اس کے علاوہ مہدی وہ کسی اور شخصیت کو نہیں مان رہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 188 کے اوپر روایت ہے وقال ابراہیم بن میسرہ ما رأيت عمر بن عبدالعزیز ضرب احد فی خلافته غیر رجل واحد تناول من معاویہ فضربه 3 اصوات, کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت کے ایام میں کسی کو بھی درے مارتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرے. ہم نے دیکھا اس کو 3 کوڑے مارتے تھے. تو کیا خیال ہے, مرزا جی کو بھی کوڑے پڑنے چاہیے؟ جگہ آپ بھلے طے کر لیں جس جگہ پہ مارنا چاہیں. پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں صفحہ نمبر 46 کے تحت کہ سنن نسائی کے حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ میدان عرفات میں تھا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ لوگوں سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریکٹ میں کہ منع کرنے کی وجہ سے ڈرتے ہیں, اس لیے بلند یعنی بریکٹ میں اس لیے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی بجائے آہستہ آواز میں ہی کہہ لیتے ہیں. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریکٹ میں غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, اور بریکٹ میں لکھتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بغض رکھنے کی وجہ سے بریکٹ میں بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی سنت مبارکہ کو ہی چھوڑ دیا.
آگے لکھتے ہیں سنن کبریٰ للبہقی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم میدان عرفات میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. انہوں نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کے تلبیہ کے بعد سنائی نہیں دے رہی. میں نے عرض کیا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈرتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بریکٹ میں غصے کی حالت میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور پکارا لبیک اللہم لبیک. خواہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی ناک خاک آلود ہو جائے نعوذ باللہ. بریکٹ میں یعنی وہ میرے سنت پر عمل کرنے کو خواہ برا ہی مان جائیں بریکٹ میں. اور ساتھ ہی فرمایا اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت فرما، بے شک ان لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض کی وجہ سے بریکٹ میں بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی سنت مبارک کو ہی چھوڑ دیا ہے. بریکٹ میں یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بلند آواز سے تلبیہ کہنا تو سنت پر عمل تھا، نہ کہ ذاتی اجتہاد تھا. مرزا جی نے اس کے حوالہ سنن نسائی اور سنن کبریٰ للبہقی کا دیا، یعنی حدیث نمبر 3009 سنن نسائی اور سنن کبریٰ للبہقی حدیث نمبر 9447. اب ذرا سمجھے گا، یہ ہمارے پاس سنن کبریٰ امام نسائی کی اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 419 کتاب الحج باب التلبیہ بعرفہ، اس کے تحت حدیث نمبر 3993 اس سند کے ساتھ روایت ہے انبانا احمد بن عثمان بن حکیم الکوفی الاودی ان خالد بن مخلد قال حدثنا علی بن صالح ان میسر بن حبیب ان منہال بن عمر ان سعید بن جبیر. ٹھیک ہے، یعنی کہ علی خالد بن مخلد بواسطہ علی بن صالح اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام بہقی کی اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 183 کتاب الحج باب الوقوف بعرفہ حدیث نمبر 9447 جو مرزا جی نے بھی ذکر کیا. اسی سند سے روایت ہے کہ علی بن سعید النسائی وہ کہتے ہیں کہ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا علی بن صالح ان میسر بن حبیب النہدی ان منہال بن عمر ان سعید بن جبیر. اچھا بات یہ تھی کہ سنن نسائی کی روایت درج کرنے کے بعد سنن کبریٰ للبہقی کی روایت درج کرنے کی ضرورت ہے. سند بھی ہے کہ متن بھی ہے کہ قریب قریب برابر ہے. مسئلہ ہے کہ مرزا جی معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لعنت کروانے کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ان کے دل کی جو نفرت اور بغض تھی اس کو نکالنے کے لیے جو الفاظ تھے اللہم لعنہم فقد ترکوا السنہ من بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ جو ہے سب کے سامنے آ جائے، اس کے لیے مرزا جی نے یہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت بھی پڑھی. اب مرزا جی نے صفحے کے اوپر لکھ رکھا ہے جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس کا مطلب مرزا جی تو ضعیف روایت درج نہیں کریں گے، لیکن وہ رافضی ہی کیا جو سچ بول جائے اپنے عہد پر پورا اتر جائے. دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ ہے، اس کی یہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 430 ہے. خالد بن مخلد اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ان میں شیعت تھی. خلافت مامون کے زمانے میں کوفے میں 15 محرم 213 ہجری میں وفات پائی. منکر احادیث بیان کیا کرتے تھے، منکر احادیث بیان کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں الجرح والتعدیل ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 439 کے اوپر خالد بن مخلد کے حالات لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کیا کہ وہ فرماتے تھے لہو احادیث و مناکیر، اس کی منکر روایات ہیں. اچھا پھر یہ میرے ہاتھ میں شرائع الترمذی امام ابن رجب حنبلی کی اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 614 پر وہ کہتے ہیں ذکر الغلابی فی تاریخ ہی قال القطوانی یؤخذ عنہ مشیخۃ المدینہ و ابن بلال فقط یرید سلیمان بن بلال ویعنی بہذا انہ لا یؤخذ عنہ الا حدیثہ عن اہل المدینہ وسلیمان بن بلال منہم لیکنہ افردہ بالذکر. یعنی غلابی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ قطوانی سے وہ روایتیں لی جاتی ہیں جو اس کے مشائخ مدینہ سے ہیں، جیسے ابن بلال وغیرہ، ابن بلال فقط، مراد ان کی تھی سلیمان بن بلال سے. اور اس سے ثابت ہوا کہ انہ لا یؤخذ عنہ الا حدیث عن اہل المدینہ، کہ اس سے اہل مدینہ کے علاوہ کسی کی روایت نہیں لی جائے گی. یا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مندرجہ بالا روایت علی بن صالح کے واسطے سے ہے، خالد بن مخلد کی روایت علی بن صالح کے واسطے سے ہے. اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریب التہذیب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 414 کے اوپر لکھتے ہیں علی بن صالح بن حی ابو محمد الکوفی، یعنی کہ یہ شخص اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، کوفی تھا. خالد بن مخلد کی روایات منکر ہیں، اور خصوصی طور پر یعنی کہ جو اہل مدینہ کے خلاف کسی سے روایت کرے وہ روایت تو ویسے بھی نہیں لی جاتی. پھر اس کے منکر ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے یہ آپ سمجھے گا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 166 ہے، کتاب فضائل و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ذکر معاویہ، اس کے تحت حدیث نمبر 3765 ہے. یقین کریں کہ اگر وہ جو روایت ہے جو مرزا جی نے درج کی سنن نسائی سنن کبریٰ للبہقی کے حوالے سے، اگر وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نہیں ہوتی تو شاید ہم بات وہیں ختم کر دیتے. لیکن بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور روایت بھی وہ ہے کہ جس کو مرزا جی نے اپنے اسی ریسرچ پیپر 5B میں بھی ذکر کر رکھا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قیل لابن عباس هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدۃ. وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں؟ قال اصابہ انه فقیہ، انہوں نے بالکل صحیح کیا، وہ تو فقیہ ہے، وہ تو فقیہ ہے. کوئی سمجھیں بات کو یا نہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 396 باب کامل وطر، اس کے تحت حدیث نمبر 4653 ہے
طویل روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیسا احد منا اعلم من معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہم میں کوئی عالم نہیں. اچھا سمجھے ذرا اس بات کو. پھر اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 327 ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اخلق للملک من معاویہ، کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حکومت کے لیے کوئی بہترین آدمی نہیں پایا. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم قرار دیں، فقیہ قرار دیں اور حکومت و سلطنت کے اندر سب سے بہترین قرار دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سنت کو محض بغض علی کی وجہ سے چھوڑیں گے؟ اور ذرا آپ علامہ سندھی کا حاشیہ اٹھا کے دیکھیں، مطلب اسی روایت پہ علامہ سندھی نے سنن نسائی کا جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے آہستہ واسطہ تلبیہ کہنے کے حوالے سے بعض صحابہ کا مزید بھی ذکر کر رکھا ہے. تو وہ جن بعض صحابہ کا علامہ سندھی نے ذکر کر رکھا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے بھی بغض علی کی وجہ سے جو ہے وہ سنت کو چھوڑا ہے. اچھا چلیں ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ جب یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، جب یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلبیہ آہستہ کہنے کا حکم دینا ہی ثابت نہیں ہوتا. سنت کی مخالفت بغض علی کی وجہ سے ہو یا کسی وجہ سے ہو ثابت ہی نہیں ہوتی. مرزا جی نے تو اصل میں کرنا یہ تھا ان میں بغض علی ثابت کرتے ہوئے نعوذ باللہ ان پر لعنت کا کسی طریقے سے راستہ نکالنا تھا اس روایت سے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ گیا. اس کے بعد مرزا جی 47 کا عنوان قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا بریکٹ میں نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور منافق ہی مجھ بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 240. اب آپ دیکھیے گا کتنی پیاری حدیث ہے جو مرزا جی نے فضائل کے نام پر، انہیں کو ظاہر ہے کہ جب فضائل کا باب باندھا ہوا تھا تو مرزا جی نے ذکر کیے. یہی بس ہمارا شکوہ تھا. مرزا جی نے ابتدائے باب کے درمیان یعنی کہ درمیانے باب کے اندر 3 صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے فضائل علی میں ذکر کیا اور چوتھی یہ روایت درج کی. ہم نے وہاں بھی یہی شکوہ کیا تھا کہ جب تم نے یہ فضائل علی کی صحیح احادیث بخاری اور مسلم سے درج کر دی تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم ترمذی یا دیگر کسی کتاب سے اس بابت ضعیف روایات درج کر کے اپنے اس پمفلٹ کو بھی داغدار بناتے اور رافضیت کو بھی فروغ دیتے؟ تمہیں اس کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو وہی ہے کہ انہیں رافضیت کو فروغ دینا تھا. اچھا پھر حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 240 سے ثابت ہوا سیدنا علی سے مومن محبت رکھے گا اور منافق جو ہے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا. اس کو مرزا جی نے جان بوجھ کے یہاں بغض کا ترجمہ نفرت کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا عربی میں لفظ وہاں بغض ہی ہے، اسے ذہن میں رکھیں. اگلی جو مرزا جی 2 روایتیں درج کر رہے ہیں اس میں لفظ آپ کو کام آنے والا ہے. نمبر 48 کے عنوان سے مرزا جی کہتے ہیں فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو مریم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری بریکٹ میں ذات کی وجہ سے 2 بریکٹ میں قسم کے لوگ ہلاک بریکٹ میں یعنی گمراہ ہو جائیں گے. پہلی قسم حد سے زیادہ محبت میں غلو کرنے والے اور دوسری قسم مجھ سے بغض رکھنے والے. میں اس کو عبارت کو ایسے بریکٹ کے ساتھ ساتھ روانی سے پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، سنیے گا. میری ذات کی وجہ سے 2 قسم کے لوگ ہلاک یعنی گمراہ ہو جائیں گے. پہلی قسم حد سے زیادہ محبت میں غلو کرنے والے اور دوسری قسم مجھ سے بغض رکھنے والے. پھر کہتے ہیں فضائل الصحابہ اور السنہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو سوار الطابئی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر کی بنیاد پر فرمایا کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے یہاں تک کہ محبت میں غلو ان بریکٹ میں رافضیوں کو آگ میں داخل کر دے گا، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ بغض ان بریکٹ میں ناسبیوں کو آگ میں لے جائے گا. اب توجہ کیجیے گا، توجہ. مرزا جی اوپر ہی حدیث درج کر چکے ہیں صحیح مسلم والی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مومن ہی محبت رکھے گا. اب میری بات سنیے. اور منافق بغض رکھے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کو حدیث کی روح سے منافق قرار دیا گیا ہے، ناسبی نہیں. یہ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ اوپر ہی تو تم نے حدیث درج کی ہے، نیچے بریکٹ کو چھڑ دیا. جو لفظ حدیث سے ثابت ہے وہ تم نے کیوں نہیں درج کیا؟ ایک بات. اچھا دوسرا یہ مومن محبت کرے گا، محبت میں غلو کی بحث ہی نہیں. ایک میری بات سنو، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس حدیث کا دیگر احادیث سے جو مطلب ثابت تھا وہ کیوں نہیں درج کیا گیا جس سے ہمیں پتہ لگتا کہ اصل میں بغض رکھنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نفرت رکھنے والا کوئی شخص اس روئے زمین پر نہیں گزرا. آپ اتنی بہترین شخصیت کے مالک تھے، آپ سے بغض رکھنے والا کوئی شخص نہیں گزرا. اب میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اب اس حدیث کو ذرا دیکھیں. آپ نے فضائل الصحابہ سے روایت کو درج کیا، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ سے روایت کو درج کیا، تو مسند احمد سے کیوں نہیں درج کر دیا؟ ایک بات. اب یہ مسند احمد کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 561 پر حدیث نمبر 1376 کے تحت روایت ہے. غور سے سنیے گا. مرزا جی نے فضائل الصحابہ کے حوالے سے جو دوسری روایت درج کی اس میں بریکٹ قائم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر کی بنیاد پر، جس کا مطلب مرزا جی اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت بھی ہے. اب وہ مرفوع روایت کیا ہے وہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں سمجھیں
کہ مرفوع روایت کے اندر جملہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں حد سے آگے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں گے جو میرا مقام نہیں ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اس کی تشریح میں دو ہی باتیں سمجھ لیں. علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنے والے، علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل سمجھنے والے، دونوں ہی آپ کا مقام نہیں ہے. آپ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور آپ خلیفہ رابع یعنی چوتھے خلیفہ. اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جو میری عداوت میں آ کر مجھ پر ایسے بہتان باندھیں گے جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بغض رکھنے والے کو حدیث کی روح سے علی رضی اللہ عنہ نے وعدے کر دیا. بغض رکھنے والا وہ ہے جو آپ کے نام سے جھوٹ بولے گا. بغض رکھنے والا اصلاً وہ ہے آپ سے جو آپ کے نام سے جھوٹ بولے گا. اور اس کی مزید وضاحت سمجھیں، یہ میرے آپ میں تہذیب الکمال ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 323 ہے. روایت درج ہے یہلک فیک رجلان محب و مفرط و کذاب و مفتر، کہ میری وجہ سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے روایت کہ علی تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، ایک جو محبت میں افراط کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، وہ کذاب مفتر، اور جھوٹے باتیں گھڑنے والے. تو بغض رکھنے والے کا مطلب پتہ لگا کہ وہ شخص کے جو آپ کی نام سے جھوٹ بولتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتا ہے کہ جو باتیں آپ نے فرمائی نہیں، جو آپ کی شان کے لائق نہیں، جن باتوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. اب میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہی ہم رافضیوں اور نیم رافضیوں کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ آپ جو علی و دیگر اہل بیت کے حوالے سے جو عقائد و نظریات اور جس محبت کی آپ باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ اور افراط و تفریط پر مبنی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے اس کے لیے آپ کو ضعیف، جھوٹی، من گھڑت باتیں، لفظی و معنوی تحریفات، ترجمے بگاڑنا، یہ ساری حرکتیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں. اور روایت بھی درج کرتے ہو اور تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بات بتا رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے، دوسرا میری یعنی کہ میرے بغض کی وجہ سے. اور بغض کی تشریح مزید ہے بھائی، محبت میں افراط و تفریط کرنے کی تشریح ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، آپ کو خلیفہ بلا فصل سمجھنا، آپ کو جنت جہنم تقسیم کرنے والا سمجھنا، آپ کو حساب کتاب کرنے والا سمجھنا، آپ کو شافع محشر ماننا، نعوذ باللہ من ذلک، یا اور اس قسم کے جتنے بھی مبالغہ آمیز عقائد و نظریات ہیں جو ان کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے خلیفہ بلا فصل ماننا، منصوص من اللہ ماننا، اس طرح کی جو باتیں آپ کے لیے کی جاتی ہیں، یہ سارے محبت میں غلو کے نتائج ہیں. اور یاد رکھیں اس بات کو، پھر دہرا رہا ہوں کہ بغض رکھنے والے کو صحیح مسلم حدیث نمبر 240 کی روح سے منافق قرار دیا گیا ہے. لفظ ناسبی اس کے لیے نہیں آیا، اور علماء اصولیین نے رافضی و ناسبی ایک ہی گروہ کو قرار دیا ہے، جیسے کہ ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے. اور یہاں ایک اور نقطہ بھی ذرا سمجھیے گا کہ ناسبی یعنی کہ یہ جو بغض رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یعنی حدیث سے پتہ لگا یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام سے جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، جیسے کہ مرزا جی بھی اب تک یہی کام کرتے ہوئے آئے ہیں. تو لہذا ناسبی کون ہوا؟ جہلمی رادھا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا